السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی خاطر صبر۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے تو وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر رائے گاں کیسے جانے دے سکتا ہے۔ افطار کا وقت۔ افطار کے وقت روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ بے شک وہ رب جو انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ بارش میں اتنی رحمت نہیں برستی جتنی رمضان میں سحری کے بعد فرض کی نماز کے ایک سجدے میں رحمت برستی ہے۔ بے شک جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون ملتا ہے تو سمجھ لو کہ خدا تمہیں پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیکی کر کے خوش ہوا اور برائی کر کے پریشان ہوا وہ مومن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ ایمان کو دور کر دیتا ہے۔ بچہ روزہ رکھ لے تو ماں سارا دن بچے کو محبت و شفقت سے دیکھتی رہتی ہے، پھر اللہ کریم تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ بچپن میں لگتا تھا کہ نماز نہ پڑھنے پر سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا کہ نماز کی توفیق نہ ملنا ہی سزا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ یا اللہ تیری ہر عطا پر الحمدللہ، میری ہر خطا پر استغفر اللہ۔ بس یہ سوچ کے صبر کر لیا ہے کہ اللہ مخلص دلوں کو ہی نوازتا ہے، وقت تو لگتا ہے لیکن عطا کمال کرتا ہے۔ انسان کا دل آئینے کی طرح ہے، جو کوئی اس آئینے دل میں غور و فکر کرے گا وہ خدا کو دیکھے گا۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو یہ تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حسن یوسف سا ہو یا صورت بلال جیسی، دوستی روح سے ہو تو ہر روپ کمال لگتا ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ جو رات کے بعد دن لاتا ہے، ٹھنڈ کے بعد گرمی دیتا ہے، بے شک وہ خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ اس سوکھی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو، اور شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا، مانگنے والا نہیں۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ عربی کہاوت ہے کہ جہاں بھی جاؤ مہربان رہو، جو تم سے ایک بار ملے وہ 1000 بار تم سے ملنا چاہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ پرندوں کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مشین کو زنگ لگ جائے تو اس کے پرزے شور کرنے لگتے ہیں، اور عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا
کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر بتاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجئے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ عشق۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے ماضی کے کام نہ ہونے میں کتنی بہتری تھی تو ہماری بے سکونی ختم ہو جائے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بناؤ، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا تو خوشبو حاصل کر لے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہترین اور اچھا انسان اسے سمجھا جاتا ہے جو فوت ہو چکا ہو۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ آپس کی ناراضی میں بہتر وہ ہے جو صلح میں پہل کرے۔ میں نے مختلف ترجیحات دیکھی ہے، مگر سب سے خوبصورت اور برحق سکون آمیز ترجیح اللہ ہے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ساری عمر گزر جاتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی رہ جانی ہیں، آخرت میں کیا کرو گے؟ فرشتے تو سب لکھ کر بیٹھے ہیں۔ خاموش رہنا اور برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ ظلم کی بدترین شکل دھوکہ ہے جو انسانی احساسات کو بری طرح کچل دیتا ہے اور یقین ختم کر دیتا ہے۔ دوسرے نے آپ کے ساتھ برا کیا، وہ اس کا فعل تھا، لیکن جواب میں آپ نے خود اس کے ساتھ کیا کیا؟ اگر منفی سوچا تو زیادہ برا کیا۔ دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کی غلطی پر اللہ اللہ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی غلطی پر استغفر اللہ کیا جائے۔